شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو رواں سال نومبر تک الیکٹرک گاڑیوں کی تفصیلی پالیسی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے تحریک انصاف کے بانی کے حالیہ بیان کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا ہے۔ پاکستان اور چین نے اسلام آباد میں ہتھیاروں کی نگرانی اور عدم پھیلاؤ کے حوالے سے دو طرفہ بات چیت میں مسلسل مشاورت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسپین کی میزبانی میں کئی اسلامی اور یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کے لیے واضح لائحہ عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ فریقوں کو رواں سال نومبر تک الیکٹرک گاڑیوں کے لیے تفصیلی لائحہ عمل اور پالیسی کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایت کی کہ الیکٹرک گاڑیوں کی پالیسی کے حوالے سے وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، تمام صوبوں اور متعلقہ شراکت داروں کے ساتھ ضروری مشاورت کی جائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ملک میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے فروغ کے لیے ترجیحی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان گاڑیوں سے پیٹرول اور ڈیزل کی درآمد پر خرچ ہونے والے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی اور یہ گاڑیاں ماحول دوست بھی ہوں گی۔ وزیر اعظم نے لیپ ٹاپ اسکیم کی طرز پر سرکاری تعلیمی اداروں کے ہونہار طلباء کو الیکٹرک موٹر سائیکل دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی وسائل کی بچت کے لیے وفاقی سرکاری ادارے خصوصی طور پر الیکٹرک موٹر بائکس خریدیں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 2022 سے اب تک مقامی سطح پر 2 اور 3 پہیوں والی الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے کے لیے 49 لائسنس جاری کیے گئے، جن میں سے 25 فیکٹریوں میں ان گاڑیوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 4 پہیوں والی الیکٹرک گاڑیوں کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے پہلا لائسنس جاری کر دیا گیا ہے اور دسمبر تک بجلی سے چلنے والی پہلی مقامی گاڑی بازار میں آ جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی کے بانی کے حالیہ بیان کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا ہے۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی کا گزشتہ روز کا بیان آئینی ادارے پر حملہ ہے۔ تاہم انہوں نے تجویز پیش کی کہ پی ٹی آئی اس معاملے کی تحقیقات کرے کہ آیا یہ بیان پی ٹی آئی کے بانی کا ہے یا کسی اور کا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی نے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی کو اپنے اشتعال انگیز بیان کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے رحیم یار خان سے نومنتخب رکن قومی اسمبلی مخدوم طاہر رشید الدین کو بھی مبارکباد دی۔ ہتھیاروں پر کنٹرول اور جوہری عدم پھیلاؤ سے متعلق پاکستان چین دو طرفہ مشاورت کا نواں دور اسلام آباد میں ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ہتھیاروں پر کنٹرول اور جوہری عدم پھیلاؤ کے مسائل کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں عالمی اور علاقائی سلامتی، ٹیکنالوجی کی نئی سامنے آنے والی اقسام، سائبر تحفظ، مصنوعی ذہانت، خلا اور جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال میں دو طرفہ تعاون کے حوالے سے بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عوامی جمہوریہ چین کی وزارت خارجہ کے ہتھیاروں پر کنٹرول کے شعبے کے ڈائریکٹر جنرل سنجیا باؤ نے سیکرٹری خارجہ آمنہ بلور سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات کی سمت کو مثبت قرار دیتے ہوئے انہوں نے پاکستان چین دفاعی بات چیت کے ایک اہم حصے کے طور پر ہتھیاروں پر کنٹرول اور جوہری عدم پھیلاؤ کے لیے باقاعدگی سے وفود کے تبادلے اور مشاورت کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کوئٹہ کے علاقے کچلاک میں پولیس کی گاڑی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے واقعے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ واقعے کی ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔
آج کوئٹہ کے نزدیک کشلاک کے علاقے میں ایک بم دھماکے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ اسپین کی میزبانی میں میڈرڈ میں کئی اسلامی اور یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کے لیے واضح لائحہ عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسپین کے وزیر خارجہ ہوزے مانوئل البیرس نے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ 2 ریاستی حل پر عمل درآمد تنازع کے حل کا واحد راستہ ہے۔ اجلاس میں ناروے اور سلوانیہ کے وزرائے خارجہ، یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل، فلسطین کے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ اور غزہ کے لیے عرب اسلامی رابطہ گروپ کے ارکان شریک تھے۔ 28 مئی کو اسپین، ناروے اور آئرلینڈ نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے پر مشتمل ایسی متحدہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تھا جس پر فلسطینی اتھارٹی کی حکمرانی ہوگی اور جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہوگا۔ اور اب ہاکی۔ چین کے شہر موچی میں ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ میں آج بھارت نے پاکستان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ پاکستان پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔